ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، اسلام کو خدا کا بیٹا مان کر 25 دسمبر کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اولاد بنائے، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آیت نمبر 30 سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سیدنا ولادت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا مان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل، جس پلیٹ فارم سے آپ سے دیکھ رہے ہیں، چاہے فیس بک، ٹک ٹاک یا پھر میرا یوٹیوب چینل۔ میرا نام محمد رفیق ہے، اور آج کا جو ایک مضمون ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آپ نے ایک مرتبہ اس کو سننا لازمی ہے اینڈ تک۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں 25 دسمبر کے حوالے سے۔ باتیں وہی ہوں گی جو کہ آپ نے پہلے سنی ہوئی ہوں گی، صرف اور صرف آپ کو یاد کروانا مقصود ہے۔ اس جہان کے اندر ایک گروہ ایسا ہے، ایک طبقہ ایسا ہے، عیسائی، جو کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو یہ اسی کے حوالے سے آج کا جو سبق ہے، آپ نے اس کو لازمی سننا ہے۔ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی بن باپ کے، وہ جس طرح ہوئی آپ کو معلوم ہے، قرآن پاک کے اندر سورۃ مریم کے اندر موجود ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا علماء کرام سے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے بعد پھر دو گروہ بنے۔ ایک گروہ وہ بنا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی، اتنی محبت کی کہ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ انہوں نے کہا یہ بن باپ کے جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور مریم جو ہے نعوذ باللہ من ذالک، حضرت سیدنا مریم علیہ السلام کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیوی ہیں، اور بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور باپ خود رب ذوالجلال ہے۔ تو یہ انہوں نے بات کی، تو اس کے رد میں سب سے پہلے جو ان کا مقالہ کیا، ان کا رد کیا، خود حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ سورۃ مریم آیت نمبر 30، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں حضرت سیدنا مریم علیہ السلام ان کی گود میں کہا کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اور آیت نمبر 35 کے اندر ہے کہ ما کان للہ، یہ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کا رد فرمایا کہ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق، اس کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے، وہ کسی کا باپ بنے، اپنی اولاد بنائے۔ وہ سبحانہ، وہ پاک ہے اس چیز سے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، تو جب وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے یہ کہتا ہے کہ کن ہو جا، تو پھر وہ ہو جاتا ہے، فوراً ہی ہو جاتا ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 88 اور 89، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اور کافروں نے کہا کہ رحمان نے بنا لی اولاد، بے شک تم انتہائی ناپسندیدہ بات لاتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، وہ میرا رب ہے، وہ تمہارا رب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں میں نماز پڑھوں، زکوٰۃ دوں، اور اس کی پرہیزگاری اختیار کروں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کا رد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کا رد کرتا ہے۔ اور آیت نمبر 90 اور 91 کے اندر ہے کہ ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ اولاد اختیار کرے۔
تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق نہیں ہے وہ کسی کو اولاد بنائے، وہ کسی کو جنم دے، وہ کسی کا باپ بنے یا کسی کا بیٹا بنے یا کسی کا بھائی بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان رشتوں سے پاک ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے، ہمیں تو پہلے سے ہی پتہ ہے، آپ کو یاد کروانا مقصود ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور اس کے رسول اور اس کے نبی ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں آگے کہ 25 دسمبر عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اور یہ اس دن 25 دسمبر کو یہ عید مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کرسمس ڈے۔ اپنے تئیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کرسمس ڈے یہ مشہور ہے، جس طرح ہم عید الاضحیٰ ہم پڑھتے ہیں، عید الفطر پڑھتے ہیں، ان کے ہاں یہ عید ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر ہم نہ مانیں ہم دائرہ اسلام سے، دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ہم ان کو اللہ تعالیٰ کا نبی مانتے ہیں، اور وہ خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی جو کہ قرآن پاک میں موجود ہے، اور ان کی بہت سارے شواہد ہیں۔ 25 دسمبر کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس دن یہ کیک کاٹتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے آج بھی اس دن سے لے کر جس دن انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان دعوا للرحمن والدا، ایک گروہ نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اس دن سے لے کر آج تک وہ گروہ چل رہا ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور آج تک ان کے انکار، ان کے رد میں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، اور آج تک ہیں، اور تا صبح قیامت تک رہیں گی، اور قرآن پاک بھی رہے گا اور پڑھا جائے گا، اور ان کا رد کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ تو 25 دسمبر کو یہ جو خوشی مناتے ہیں یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان کر خوشی نہیں مناتے، بلکہ وہ یہ کنسیڈر کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اور ہمارے مسلمان بھائی کیا کرتے ہیں کہ اس دن ان کی خوشی میں جا کر مل جاتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں، ان کے کیک وغیرہ کھاتے ہیں، ان کی خوشی میں، ان کے تہوار میں ان کے ساتھ جا کر جشن مناتے ہیں، جو کہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان کر خوشی نہیں منا رہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان کر وہ کیک کاٹ رہے ہیں۔ پھر ہم کو یہ کہتے ہیں کہ جس دن تم حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع النور شریف تم مناتے ہو، تو وہ بھی تو آتے ہیں۔ ہم حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت مناتے ہیں، اس دن کو مناتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کا نبی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا رسول مانتے ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہی فرق ہے۔ یہ لوگ، یہ عیسائی لوگ، یہ کرسچن لوگ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مان کر یہ کیک کاٹتے ہیں کہ آج نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ تو جو بھی آئندہ آنے والے دنوں کے اندر یہ 25 دسمبر کو یہ جو اپنے فنکشن کریں گے، یہ عید منائیں گے، تو مسلمان جن لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا کہیں گے کہ جی ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نبی مانتے ہیں، بس اس لیے ہم، اور بھائی نبی مانتے ہو لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ وہ کیک کس بات پہ کاٹا جا رہا ہے۔ وہ نبی نہیں مانتے ان کو۔ اگر نبی مانتے ہوتے تو نبی مانتے، تو نبی کا فرمان ہے کہ میرے بعد جو نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، یعنی حضور علیہ السلام، تو اس پر ایمان لانا، جو کہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اگر نبی مانتے تو آج حضور علیہ السلام کی امت میں شامل ہوتے، حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے اور کلمہ توحید اور رسالت پڑھتے، تب جا کر یہ مسلمان ہوتے۔ جب ہے ہی اسلام سے خارج، ان کے تہوار علیحدہ ہیں، اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ غیر مسلم، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اہل کتاب ہو یا نہ ہو، غیر مسلم کوئی بھی ہو، ان کے تہوار میں، ان کے تہوار جو ہوتے ہیں ان میں شامل ہونے سے ہمیں اسلام روکتا ہے، بلکہ اسلام ہمیں ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیتا ہے، جیسا کہ بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں، جیسا کہ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اور عید والے دن کیا ہوا،
دیکھا کہ 10 ذوالحج کو کیا ہوا کہ لوگ خوشی منا رہے ہیں، یہودی وہ کھیل کود کر رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے، بتایا گیا یہ ان کا معاملہ یہ ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان سے بہتر یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا عبادت کرو، لہٰذا خوشی مناؤ لیکن ان کی مخالفت کرو۔ اسی طرح 10 محرم الحرام کا روزہ ہے، حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ 10 محرم کو یہ روزہ رکھتے ہیں، حضور نے فرمایا یہ کیوں کرتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی فرعون سے، اس دریا میں جب فرعون غرق ہو گیا تھا اس دن، وغیرہ وغیرہ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے ان کی مخالفت کرنی ہے، ہماری نسبت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے، تم نے 9ویں کا بھی روزہ رکھنا ہے اور 10ویں کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ اسلام ہمیں ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیتا ہے، نہ کہ ان کی مطابقت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ تھا میرا آج کا یہ پیغام، آپ نے اس کو مکمل سنا ہے، اس کے لیے تھینکس۔ تو آپ ایسا کریں کہ اس کو جہاں تک آپ کا ایکسیس ہو آپ اس کو شیئر کریں، تاکہ آنے والے دنوں میں کسی ایک مسلمان کی اصلاح ہو جائے اور میری اور آپ کی قبر روشن ہو جائے۔ باقی جو سوالات آئیں گے وہ میرے اوپر آئیں گے، جو بھی کوئی کمنٹس کرے گا، جو بھی سوال کرے گا وہ مجھ سے کرے گا، آپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔